بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. آج کی ویڈیو میں ہم گریڈ 3 جنرل نالج بک کا چیپٹر نمبر 10 پڑھیں گے. چیپٹر نمبر 10 ورکنگ آؤٹ ڈس ایگریمنٹ، اختلاف کو حل کرنا. اس چیپٹر پر ہم آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ہم نے کامن ڈس ایگریمنٹس کے بارے میں پڑھا تھا. ہم نے پڑھا تھا کہ ان ڈس ایگریمنٹس کے کیا کازز ہیں اور ان کو کس طریقے سے ریزالو کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس میں کچھ ایکٹیویٹیز کی تھیں اور کی پوائنٹس کو کور کیا تھا. آج کی ویڈیو ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر 10 ورکنگ آؤٹ ڈس ایگریمنٹ کے ایکسرسائز سے. کوشچن نمبر 1، تھنک، سوچئے، اینڈ ڈسکرائب، اور بیان کریں. نیچے ہمارے پاس کچھ ہائپوتھیٹیکل سچویشنز دی گئی ہیں، ان کو ریڈ کرتے ہیں. فرسٹ، what would you do if disagreement arises between your two friends؟ آپ کیا کریں گے اگر آپ کے دو دوستوں کے درمیان اختلاف آ جائے؟ I would try to help them understand each other's feelings and to find a happy solution. I would try، میں کوشش کروں گی to help them، کہ ان کی مدد کروں. understand each other feelings، کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں، ایک دوسرے کی بات سنیں. and to find a happy solution، اور ان کے مسئلے کا ایک خوشگوار حل نکالنا. میں کوشش کروں گی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں اور پھر ان کے مسئلے کا ایک خوشگوار حل نکالوں گی. I would try to help them understand each other feelings and to find a happy solution. Second، what would you do if you come to know that you were wrong؟ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی اختلاف میں غلطی آپ کی تھی؟ I will apologize and will try to make things better. I will apologize، میں معافی مانگوں گی. and will try، اور کوشش کروں گی to make things better، کہ چیزوں کو بہتر بنا سکوں. اگر کسی اختلاف میں مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ غلطی میری ہے تو میں سب سے پہلے معافی مانگوں گی اور پھر اپنی غلطی کو سدھاروں گی. تھرڈ، if disagreement arise between you and your friend، اگر آپ اور آپ کے دوست کے درمیان اختلاف آ جائے and you fail to convince him، اور آپ اس کو منانے میں ناکام ہو جائیں. what would you do، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا آپ کے فرینڈ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ آ گیا ہے لیکن آپ اس کو منانے میں کامیاب نہیں ہو رہے، تو آپ کیا کریں گے؟ I would ask a teacher or a grown up for help. اگر میرے اور میرے فرینڈ کے درمیان اختلاف آ جائے، ڈس ایگریمنٹ آ جائے اور میں اس کو منانے میں کامیاب نہ ہوں، then I would ask a teacher، تو میں اپنی کسی ٹیچر سے کہوں گی، اور a grown up for help، یا اپنے کسی بڑے سے مدد لوں گی کہ وہ میرے دوست کے ساتھ میرے اختلافات کو حل کریں. Next، if you have disagreement with your friend، اگر آپ کا آپ کے دوست کے ساتھ اختلاف ہے
اینڈ یور فرینڈ از رانگ، اور غلطی آپ کے دوست کی ہے، آپ کا دوست غلط ہے. واٹ وڈ یو ڈو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا آپ کی فرینڈ کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے اور غلطی آپ کے فرینڈ کی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آئی ول gently tell him about his mistakes. میں جینٹلی یعنی آرام تسلی سے اس کو بتاؤں گی اس کی غلطیوں کے بارے میں اس کو سمجھاؤں گی کہ غلطی ان کی ہے اور ان کی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. If you have disagreement with your friend and your friend is wrong, what would you do? I will gently tell him or her about his mistakes. میں تسلی سے آرام سے ان کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گی. لاسٹ، if two of your friends quarrel، اگر آپ کے دو دوست لڑ پڑیں، whom would you support، تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ اب آپ کے دو فرینڈس کے درمیان لڑائی ہے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ I would support both of them and will try to help them to be happy together. I would support both of them. میں دونوں کا ساتھ دوں گی and will try، اور کوشش کروں گی to help them، کہ ان کی مدد کروں to be happy together، کہ وہ اکٹھے خوشی سے رہیں. یعنی ان کا جو ڈس ایگریمنٹ ہے ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر ہم نے ایکسرسائز میں کوشچن نمبر 1 کو کور کیا، جہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ہائپوتھیٹیکل کوشچنس دیے ہوئے تھے. ہم نے ان کو 1 by 1 ریڈ کیا اور ان کو سالو کیا. ہم اس ایکسرسائز کو ایک دفعہ پھر سے ریڈ کرتے ہیں. What would you do if disagreement arises between your two friends؟ آپ کیا کریں گے اگر آپ کے دو دوستوں کے درمیان اختلاف آ جائے؟ I would try to help them understand each other's feelings and to find a happy solution. میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کروں گی کہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں اور ان کے اختلاف کا خوشگوار حل نکالیں گے. سیکنڈ، what would you do if you come to know that you were wrong؟ آپ کیا کریں گے اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ ڈس ایگریمنٹ میں غلطی آپ کی تھی؟ I will apologize and will try to make things better. میں اپنی غلطی کی معافی مانگوں گی اور چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کروں گی. Third, if disagreement arise between you and your friend and you fail to convince him, what would you do؟ اگر آپ اور آپ کے دوست کے درمیان اختلاف آ جائے اور آپ اس کو منانے میں ناکامیاب رہیں تو آپ کیا کریں گے؟ I would ask a teacher or a grown up for help. میں اپنے کسی استاد یا کسی بڑے سے مدد لوں گی. Next, if you have disagreement with your friend and your friend is wrong, what would you do؟ اگر آپ کا آپ کے دوست کے ساتھ اختلاف ہے اور آپ کا دوست غلطی پر ہے تو آپ کیا کریں گے؟ I will gently tell him or her about his or her mistakes. میں آرام، تسلی، سکون سے اس کو ان کی غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گی. لاسٹ، if two of your friends quarrel، اگر آپ کے دو دوست لڑ پڑے، whom would you support؟ تو آپ کس کا ساتھ دیں گے، کس کا سہارا بنیں گے؟ I would support both of them and will try to help them to be happy together. میں دونوں کا ساتھ دوں گی اور کوشش کروں گی کہ ان کی مدد کروں کہ وہ ایک ساتھ خوشی سے رہ سکے. یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 1 اینڈ ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی طرف. کوشچن نمبر 2، کیپنگ ان مائنڈ یور ڈس ایگریمنٹس، اپنے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے
एट होम घर में, स्कूल स्कूल में, और समवेयर एल्स या कहीं और, विद अदर्स दूसरों के साथ, मार्क इन द रेलेवेंट बॉक्स। नीचे हमारे पास आप देख सकते हैं बॉक्सेस दिए हुए हैं, हमने उन बॉक्सेस को मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? हमने अपने जहन में उन डिसएग्रीमेंट्स को, उन इख्तलाफात को रखना है जो कि हमारे घर में होते हैं या स्कूल में या किसी और के साथ किसी और जगह पर। हमने इनको फिल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है नेवर, कभी नहीं, रेयरली, कभी कभार, ऑलवेज, हमेशा। When I have disagreement with someone else, जब मेरा किसी और के साथ इख्तलाफ होता है, then फिर, तो फिर क्या होता है? अब इस एक्टिविटी को रीड करते हैं। फर्स्ट, I am responsible for the disagreements, इख्तलाफात की जिम्मेदार मैं होती हूँ। I am responsible for the disagreements, उन इख्तलाफात की जिम्मेदार मैं होती हूँ। Never, कभी भी नहीं, rarely, कभी कभार उन डिसएग्रीमेंट्स की रिस्पॉन्सिबल मैं होती हूँ, या ऑलवेज, हमेशा उन डिसएग्रीमेंट्स की रिस्पॉन्सिबल मैं होती हूँ। इस एक्टिविटी को आपने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, मैं सिर्फ आपको ये एक्टिविटी समझा रही हूँ। इसमें आपने कोई एक मार्क करना है, जैसे कि हमने फर्स्ट में पढ़ा, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसएग्रीमेंट्स। अगर आप हमेशा अपने इख्तलाफात के जिम्मेदार खुद होते हैं तो आपने इसमें टिक करना है। अगर रेयरली, कभी कभार आप अपने डिसएग्रीमेंट्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो आपने यहाँ पर टिक मार्क करना है। और अगर आप कभी भी अपने डिसएग्रीमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते तो आपने इसमें मार्क करना है। नेक्स्ट, आई कंट्रोल माई एंगर, कंट्रोल काबू रखना, एंगर गुस्सा, मैं अपने गुस्से पर काबू रखती हूँ। नेवर, कभी भी नहीं, रेयरली, कभी कभार, ऑलवेज, हमेशा। आपने इनमें से किसी एक को मार्क करना है। थर्ड, आई ट्राई टू ब्लेम अदर्स फॉर द मिस्टेक्स। आई ट्राई, मैं कोशिश करती हूँ, टू ब्लेम, कि इल्ज़ाम दूँ, अदर्स, दूसरों को, फॉर द मिस्टेक, गलती के लिए। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं दूसरों को अपनी गलती के लिए इल्ज़ाम दूँ। नेवर, क्या आप ऐसा कभी भी नहीं करते तो आप इसमें मार्क करें। रेयरली, आप कभी कभार ऐसा करते हैं तो फिर आप यहाँ पर मार्क करें। ऑलवेज, या आप हमेशा ऐसा करते हैं तो फिर आप यहाँ पर मार्क करें। नेक्स्ट, लिसन टू अदर्स केयरफुली, दूसरों को तवज्जो से सुनना, गौर से सुनना। नेवर, कभी भी नहीं, आप कभी भी दूसरों को गौर से नहीं सुनते, यहाँ पर मार्क करें। रेयरली, आप कभी कभार दूसरों को तवज्जो से सुनते हैं, यहाँ पर मार्क करें। ऑलवेज, आप हमेशा दूसरों को तवज्जो से सुनते हैं तो फिर यहाँ पर मार्क करें। नेक्स्ट, इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ, आई एडमिट इट, मैं उसको मान लेती हूँ, तो मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। नेवर, कभी भी नहीं, रेयरली, कभी कभार, ऑलवेज, हमेशा। नेक्स्ट, इफ द मिस्टेक इज ऑफ अदर, अगर गलती दूसरों की है, आई फॉरगिव, तो मैं माफ कर देती हूँ। नेवर, कभी भी नहीं, रेयरली, कभी कभार, ऑलवेज, हमेशा। नेक्स्ट, आई हेट द क्वारलर, जो लड़ने वाला है मैं उससे नफरत करती हूँ। नेवर, कभी भी नहीं, रेयरली, कभी कभार, ऑलवेज, हमेशा। लास्ट, आई ट्राई टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट्स इन अ गुड मैनर, मैं कोशिश करती हूँ कि इख्तलाफात को हल करूँ अच्छे तरीके से। नेवर, कभी भी नहीं, रेयरली, कभी कभार, ऑलवेज, हमेशा। ये एक्टिविटी आपने खुद सॉल्व करनी है। ये एक्टिविटी है कि अगर हमारे घर में, स्कूल में और किसी और जगह पर किसी और के साथ हमारे डिसएग्रीमेंट्स हों तो हम कैसा बिहेव करते हैं। क्या हम दूसरों को माफ़ करते हैं? क्या हम अपने गुस्से पर काबू रखते हैं? क्या हमेशा अपने इख्तलाफात के ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं? क्या हम अपनी गलतियों का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं? क्या हम माफ़ कर देते हैं? जो लड़ने वाला होता है उससे नफ़रत करने लग जाते हैं?
یا ہم اپنے ڈس ایگریمنٹس کو اچھے طریقے سے ریزالو کر دیتے ہیں. یہ ہمارا کوشچن نمبر 2 تھا. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر, نیکسٹ کوشچن کی طرف. پیج نمبر 79, کوشچن نمبر 3. گیو شارٹ آنسر ٹو دا فالوئنگ کوشچنس. دیے ہوئے سوالات کی مختصر جوابات دیں. پہلے ان کوشچنس کو ریڈ کر لیتے ہیں, پھر ان کے آنسرس پڑھیں گے. فرسٹ, واٹ از مینٹ بائی ڈس ایگریمنٹ؟ اختلاف سے کیا مراد ہے؟ سیکنڈ, رائٹ ڈاؤن اینی 3 ریزنس فار ڈس ایگریمنٹس. اختلافات کی کوئی سی 3 وجوہات لکھیں. ریزنس, وجوہات. نیکسٹ, ہو سیٹلز دا ڈس ایگریمنٹس ایٹ یور ہوم؟ آپ کے گھر پر اختلافات کو کون حل کرتا ہے؟ نیکسٹ, ہاؤ کین وی سیٹل ڈس ایگریمنٹس؟ ہم اختلافات کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ لاسٹ, what is the result if disagreements are not resolved؟ اگر اختلافات کو حل نہ کیا جائے تو اس کا کیا حل نکلے گا, اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ اب ہم 1 by 1 ان کوشچنس کے آنسرز ریڈ کرتے ہیں. یونٹ نمبر 10, ورکنگ آؤٹ ڈس ایگریمنٹ. کوشچن آنسرز. کوشچن نمبر 1, What is meant by disagreement؟ اختلاف سے کیا مراد ہے؟ Different views. Different, مختلف. Views, خیالات. Of people, لوگوں کے. On the same issue, کسی ایک خاص مسئلے پر. is called disagreement, اس کو اختلاف کہا جاتا ہے. مختلف لوگوں کا کسی ایک خاص مسئلے پر مختلف خیالات کا رکھنا, اس کو ہم اختلاف کہتے ہیں. کوشچن نمبر 2, رائٹ ڈاؤن اینی 3 ریزنس فار ڈس ایگریمنٹس. اختلافات کی کوئی سی 3 وجوہات لکھیں. ریزنس, وجوہات کہ ڈس ایگریمنٹس کیوں ہوتے ہیں. فالوئنگ آر سم میجر ریزنس فار ڈس ایگریمنٹس. اختلافات کی بڑی بڑی وجوہات نیچے درج کی گئی ہیں. ریزنس, وجوہات. اب ہم نیچے ڈس ایگریمنٹس کی 3 میجر ریزنس پڑھیں گے. فرسٹ, ڈفرینسز ان لائکس اینڈ ڈس لائکس. لائکس, پسند. ڈس لائکس, ناپسند. ڈفرینسز, فرق ہونا. پسند اور ناپسند میں فرق ہونا. ہم نے اس کی اگزامپل پڑھی تھی کہ اکثر گھر میں بہن بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے ٹی وی پر کہ کون سا چینل ٹی وی پہ چلے گا. یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس میں ڈفرینسز کی وجہ سے ہوتا ہے. نیکسٹ, ناٹ لسننگ ٹو ادرس کیئرفلی. دوسروں کو توجہ سے, غور سے نہ سننا. جب آپ صرف اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی لائف میں ضرور ڈس ایگریمنٹس آئیں گے. نیکسٹ, نو ریسپیکٹ فار دا اوپینین آف ادرس. دوسروں کی رائے کا احترام نہ کرنا. یہ دنیا ہے, اس دنیا میں مختلف لوگ رہتے ہیں اور ان کے مختلف خیالات ہیں. ہر کسی کی رائے کا, ہر کسی کی اوپینین کا احترام کرنا چاہیے. تو یہاں پر ہم نے 3 میجر ریزنس پڑھے ہیں اختلافات کے. فالوئنگ آر سم میجر ریزنس فار ڈس ایگریمنٹس. فرسٹ, ڈفرینسز ان لائکس اینڈ ڈس لائکس. سیکنڈ, not listening to others carefully. Third, no respect for the opinion of others. Question number 3. Who settles the disagreements at your home? آپ کے گھر پر اختلافات کو, مسائل کو کون حل کرتا ہے؟ My parents, میرے والدین, and elder siblings, اور میرے بڑے بہن بھائی. Settle the disagreements at my home. میرے گھر میں اختلافات کو حل کرتے ہیں. My parents and elder siblings settle the disagreements at my home. میرے والدین اور میرے بڑے بہن بھائی گھر میں مسائل کو حل کرتے ہیں. Next question. How can we settle disagreements? ہم اختلافات کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ We can settle disagreements by following ways. ہم اختلافات کو مندرجہ ذیل طریقوں سے حل کر سکتے ہیں. First, by listening carefully to others. دوسروں کو توجہ سے, غور سے سننا. جب ہم دوسروں کو غور سے سنیں گے تو
مس انڈرسٹینڈنگز نہیں ہوں گی اور ڈس ایگریمنٹس نہیں آئیں گے. سیکنڈ، بائی رسپیکٹنگ ادرز اوپینین، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا. یہ پوائنٹ ہم ڈس ایگریمنٹس کے کازز میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں. اختلافات اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کی رائے کا احترام نہیں کرتے. تو اختلافات کو، مسائل کو حل کرنے کا مین طریقہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی رائے کا احترام کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس دنیا میں مختلف لوگ رہتے ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہوتے ہیں ہر مسئلے پر، ہر نقطے پر. ہمیں دوسروں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، ہر کسی کو اسپیس دینی چاہیے کہ ہر کوئی اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق گزار سکے. نیکسٹ، بائی فارگیونگ ادرس فار دیئر مسٹیکس. فارگیونگ، معاف کرنا، مسٹیکس، غلطیاں. دوسروں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کرنا. اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو معاف کریں. We can settle disagreements by following ways. First, by listening carefully to others. Second, by respecting others' opinion. Third, by forgiving others for their mistakes. Question number 5. What is the result if disagreements are not resolved? اگر اختلافات کو حل نہ کیا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ If disagreements are not resolved timely، اگر اختلافات کو وقت پر حل نہ کیا جائے. They turn into conflicts، تو یہ تنازعات میں بدل جاتے ہیں. and fights، اور لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. If disagreements are not resolved timely، they turn into conflicts and fights. اگر اختلافات کو وقت پر حل نہ کیا جائے تو یہ تنازعات اور لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہاں پر ہمارے کوشچن آنسرز اینڈ ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ٹیچنگ پوائنٹ کی طرف. ٹیچنگ پوائنٹس. میک اٹ کلیئر ٹو چلڈرن، بچوں کو یہ بات سمجھائیں. فرسٹ، اٹ از کامن، کہ یہ عام بات ہے. ٹو ہیو ڈس ایگریمنٹس ان لائف، زندگی میں اختلافات کا ہونا عام بات ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. سیکنڈ، ہاؤ کین دیز ڈس ایگریمنٹس بی ریزالوڈ، ان اختلافات کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم نے اس ایکسرسائز میں ڈیٹیل سے پڑھا ہے پیج نمبر 75 پر. ریزالونگ ڈس ایگریمنٹس، آپ ڈیٹیل میں بچوں کو یہ چیز سمجھائیں کہ ہم اپنے ڈس ایگریمنٹس کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں. ریزالونگ دا ڈس ایگریمنٹس پراپرلی، مناسب طریقے سے ان کو حل کریں. فارگیونگ ادرس فار دیئر مسٹیکس، دوسروں کو ان کی غلطیوں کے لیے معاف کرنا. نیکسٹ، ریسپیکٹ ادرس، دوسروں کی عزت کرنا. لسن کیئرفلی ٹو ادرس، دوسروں کو توجہ سے، غور سے سننا. کیپ کام، خاموش رہنا. ٹاکنگ آن یور اون ٹرن، اپنی باری پر بات کرنا. کنٹرول اوور اینگر، غصے پر قابو رکھنا. ٹاک سلولی، آرام آرام سے بات کرنا. ایڈمٹ یور مسٹیکس، اگر آپ کو پتہ چلے کہ غلطی آپ کی تھی تو آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا. اپولوجائز فار یور مسٹیکس، اور پھر اپنی غلطیوں کے لیے معافی بھی مانگنا. تو یہ ہم نے کافی سارے میتھڈس پڑھے تھے آف ریزالونگ ڈس ایگریمنٹس. آپ بچوں کو ڈس ایگریمنٹس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے. تھرڈ، what problems can arise if disagreements are not resolved؟ کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر ان اختلافات کو وقت پر حل نہ کیا جائے؟ اس کا یہی آنسر ہے جو یہاں پر ہم نے لاسٹ کوشچن نمبر 5 میں پڑھا تھا. If disagreements are not resolved timely, they turn into conflicts and fights. اگر اختلافات کو وقت پر حل نہ کیا جائے تو یہ تنازعات اور لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی یہ اختلافات کی خطرناک شکل اختیار کر لیتے ہیں. یہاں پر ہمارا یونٹ نمبر 10 ورکنگ آؤٹ ڈس ایگریمنٹس اینڈ ہوتا ہے. یہاں پر آپ اس کو ایس لگا لیجیے، ورکنگ آؤٹ ڈس ایگریمنٹس ہے. ہم نے اس یونٹ میں پڑھا کہ ڈس ایگریمنٹس ہماری لائف میں کیوں آتے ہیں، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور ان سے دور کیسے رہا جا سکتا ہے. ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم
اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آرام اور سکون سے اپنی زندگیاں گزار سکیں گے۔ جن بچوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائملی مل سکے۔ تھینک یو۔